آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ۔ 13 میں سے نون لیگ کو 7 اور پیپلز پارٹی کو 6 نشستوں پر برتری ہے۔ نون لیگ 3 اور پی پی 2 نشستوں پر کامیاب۔ میرپور کی 4 میں سے 2 نشستوں پر نون لیگ جبکہ 2 پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو برتری ہے۔ بھمبر کی 3 میں سے 2 نشستوں پر نون لیگ جبکہ 1 پر پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے۔ کوٹلی کی 6 میں سے 3 نشستوں پر پیپلز پارٹی جبکہ 3 پر نون لیگ پیچھے ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن متنازع ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس، کہا متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ محسوس ہو رہا ہے کہ کشمیر میں سیاسی بحران ہے۔ الیکشن کا اگلا مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پر سب مل کر کام کریں گے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کا نیا فارمولہ بھی ناکام۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کا فائدہ ایک بار پھر عوام کو منتقل نہیں کیا گیا۔ اوگرا بھی حکومت کے نقش قدم پر چلنے لگی۔ قیمتوں میں کمی کا انتظار ہی رہ گیا۔ عالمی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود حکومت نے ڈیزل مزید 3 روپے 37 پیسے مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں صرف 1 روپے کی معمولی کمی کی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ مہنگا پیٹرول اور ڈیزل جلدی پہنچ جاتا ہے، لیکن سستا پیٹرول اور ڈیزل پہنچنے میں ہفتے لگ جاتے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 2 رکنی وفد کی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں آرمی چیف سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور معاشی روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے پاکستان کی وسیع معاشی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار علاقائی استحکام کا انحصار معاشی ترقی اور تجارت پر ہے۔ امریکی وفد کو کاروبار دوست اصلاحات اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایران کو مذاکرات کا موقع دینا چاہتے ہیں، اسی لیے حملے روکے ہیں۔ سفارتکاری ناکام ہوئی تو امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی شروع کرے گا۔ امریکی صدر کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑنے پر ایران پر مزید شدت کے ساتھ حملوں کا حکم دیا جائے گا۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کا احتجاجی تحریک کے اگلے مرحلے کے تحت کراچی اور حیدرآباد میں 4 بڑے جلسوں کا اعلان۔ 9 اگست سرجانی ٹاؤن، 23 اگست اورنگی ٹاؤن، 11 ستمبر حیدرآباد اور 27 ستمبر پی آئی بی ٹاؤن میں احتجاجی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ بہادرآباد مرکز میں اہم مشاورت اجلاس۔ انیس قائم خانی مرکزی قیادت میں شریک۔ 1 سے 14 اگست تک ملک بھر میں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ۔ مرکزی تقریب میں 13 اگست کی رات 5 اسٹار چورنگی پر منعقد کی جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ۔ 13 میں سے نون لیگ کو 7 اور پیپلز پارٹی کو 6 نشستوں پر برتری ہے۔ نون لیگ 3 اور پی پی 2 نشستوں پر کامیاب۔ میرپور کی 4 میں سے 2 نشستوں پر نون لیگ جبکہ 2 پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو برتری ہے۔ بھمبر کی 3 میں سے 2 نشستوں پر نون لیگ جبکہ 1 پر پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے۔ کوٹلی کی 6 میں سے 3 نشستوں پر پیپلز پارٹی جبکہ 3 پر نون لیگ پیچھے ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن متنازع ہو چکے ہیں۔ کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس، کہا متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ محسوس ہو رہا ہے کہ کشمیر میں سیاسی بحران ہے۔ الیکشن کا اگلا مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پر سب مل کر کام کریں گے۔
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल का नया फार्मूला भी नाकाम। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फायदा एक बार फिर आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। ओगरा भी हुकूमत के नक्श कदम पर चलने लगी। कीमतों में कमी का इंतजार ही रह गया। आलमी कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत ने डीजल मजीद ₹3.37 महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ ₹1 की मामूली कमी की गई। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का कहना है कि महंगा पेट्रोल और डीजल जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सस्ता पेट्रोल और डीजल पहुंचने में हफ्ते लग जाते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 2 रुकनी वफ्द की जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और माशी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी माशी सलाहियतों को उजागर करते हुए कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार माशी तरक्की और तिजारत पर है। अमरीकी वफ्द को कारोबार दोस्त इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वफ्द ने इलाकाई इस्तेहकाम पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान को मुज़ाकरात का मौका देना चाहते हैं, इसीलिए हमले रोके हैं। सिफारतकारी नाकाम हुई तो अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। अमेरिकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर मज़ीद शिद्दत के साथ हमलों का हुक्म दिया जाएगा। और एमकेएम पाकिस्तान का एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले के तहत कराची और हैदराबाद में 4 बड़े जलसों का ऐलान। 9 अगस्त सुरजानी टाउन, 23 अगस्त औरंगी टाउन, 11 सितंबर हैदराबाद और 27 सितंबर PIB टाउन में एहतजाजी इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। हैदराबाद मरकज़ में अहम मुशावरत इजलास। अनीस कायम खानी मरकज़ी क़यादत में शरीक। 1 से 14 अगस्त तक मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। मरकज़ी तकरीब में 13 अगस्त की रात 5 स्टार चौरंगी पर मुनक्किद की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।